حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم۔ اور اللہ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے موقع پر جب کہ تمہاری کثرت تعداد نے تم کو گھمنڈ میں مبتلا کر دیا تھا تو کثرت تعداد تمہارے کام نہیں آئی، اور زمین وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور الٹے پاؤں تم واپس بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت نازل کی اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر، اور ایسے لشکروں کو اتارا جن کو تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو مبتلا عذاب کیا، اور یہی ان کی سزا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے توبہ کی توفیق دی جس کو چاہا، اور اللہ معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ حنین کے موقع پر جو شروع میں مسلمانوں کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو دشمنوں نے مناسب مقامات پر کمین گاہیں بنا لی تھیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، اور مسلمانوں کا لشکر جب وادی میں پہنچا تو اچانک تیروں کی بارش ہو گئی، اور اس غیر متوقع حملے کی وجہ سے قدم لڑکھڑا گئے۔ یہ بات بھی تھی کہ کثرت تعداد کی وجہ سے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی لشکر میں ساتھ تھے، وہ اتراہٹ اور گھمنڈ کا شکار ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تھے، آپ کے ساتھ مختصر تعداد تھی، اور جو دشمنوں کا سپہ سالار تھا اس نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ اپنی منصوبہ بندی کی تھی، اور اس کا اس نے فائدہ اٹھایا، جس کی وجہ سے پہلے مرحلے میں
مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، لیکن اس کے بعد مسلمان سنبھلے، اللہ کی مدد آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے۔ آپ نے غیر معمولی شجاعت اور بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کیا، اور آپ نے آواز دی، پھر دھیرے دھیرے لوگ اکٹھا ہو گئے، اور جو لوگ بھاگ رہے تھے وہ واپس آ گئے۔ ایک غلطی یہ کیا تھا دشمنوں نے کہ جب مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ واپس بھاگنے لگے تو انہوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے جنگ کے میدان میں، جب دشمنوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں تو دور تک ان کا پیچھا کیا جاتا ہے تاکہ وہ سنبھلنے نہ پائیں، لیکن یہاں دشمنوں نے ایسا نہیں کیا، وہ مگن ہو گئے، انہوں نے سمجھا کہ ہم نے مارکا سر کر لیا۔ اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت، مسلمان پھر اکٹھا ہو گئے، اور اس کے بعد زبردست انہوں نے شجاعت کا مظاہرہ کیا اور دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے، بہت سے لوگ مارے گئے، اور بھاری تعداد میں مال غنیمت بھی ہاتھ آیا، اللہ کی مدد نازل ہوئی، فرشتوں کی جماعت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی، اطمینان اور سکون بخشا مسلمانوں کو۔ اس کے بعد آپ نے پیچھا کیا، کچھ دشمن بھاگ کر اوتاس کی طرف چلے گئے، آپ نے وہاں کمک بھیجی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ ہوتی تھی کہ پوری طرح سے زور توڑ دیا جائے، دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں، تو اوتاس کی طرف آپ نے ایک سریہ بھیجا، اور وہاں جو لوگ تھے ان کی سرکوبی کی گئی۔ اس کے بعد باقی لوگ طائف کے قلعے میں جا کے چھپ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد طائف کا محاصرہ کیا، بڑا مضبوط قلعہ تھا وہاں کا، اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ وہاں کی حصار بندی کی گئی۔ اور طائف میں جو حصار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو اس کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت سی نئی چیزوں کا آپ نے استعمال کیا۔ عرب کے لوگ اس سے مانوس نہیں تھے، اہل طائف اپنے مضبوط قلعوں میں پناہ گزین تھے، میدانی علاقے میں مسلمانوں کا لشکر تھا، محاصرہ کر رکھا تھا۔ آپ نے منجنیق کا استعمال کروایا۔ منجنیق یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے دیواروں پر، جس سے دیواریں ٹوٹیں، قلعے کی دیواریں ٹوٹ سکیں اس کا۔ تو یہ چیز نئی تھی عرب کے ماحول میں، آپ نے وہاں منجنیق کا استعمال کروایا، اور ایک چیز کو آپ نے متعارف کرایا وہاں۔ آج کل جو بہت ہی محفوظ قسم کے ٹینک ہوتے ہیں، ٹینک کے ذریعے سے دشمنوں کی صفوں پر ان کے قریب جایا جاتا ہے، تو اس زمانے میں اس کی ابتدائی شکل تھی، تاکہ اس میں محفوظ ہو کر کے وہ قلعے تک قریب جا سکیں اور اس کی دیواروں کو توڑنے کی کوشش کر سکیں، اور وہاں جو پہرے دار ہیں ان سے مقابلہ کر سکیں۔ تو اس کا بھی آپ نے استعمال کیا، اور بالکل ابتدائی شکل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بارودی سرنگوں کا بھی استعمال ہوا، تاکہ ان کا لشکر جب آگے بڑھے تو مختلف رکاوٹوں سے ان کو روکا جا سکے، مزاحمت کی جا سکے۔ یہ حصار چلتا رہا۔ بعد میں آپ نے مشورہ کیا اور رائے یہ بنے کہ اس محاصرے کو جاری رکھنے میں کوئی زیادہ فائدہ نہیں، آس پاس کے سب علاقے مسلمان ہو چکے ہیں، طائف کے لوگ بھی کب تک اس طرح سے رہیں گے، ان کو بھی اطاعت کو قبول کرنا پڑے گا، تو اس محاصرے کو ختم کر دینا بہتر ہے۔ چنانچہ آپ نے مشورہ کیا اور حصار کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا غزوہ حنین کے بعد،
حوازن وغیرہ جو قبائل تھے تو بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت ہاتھ آیا تھا، بہت بڑی تعداد میں اونٹ، بھیڑ، بکریاں، یہ سب مال غنیمت میں ملی تھی۔ تو آپ نے مال فے اور مال غنیمت کو تقسیم کیا، اور ایک مصلحت آپ کے پیش نظر تھی کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، قریش کے لوگ، قریش کے سرداران، اور اسی طرح سے دوسرے قبائل کے لوگ، تالیف قلب کے لیے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی دل کھول کے ان کو دیا مال غنیمت میں سے۔ بڑے بڑے سرداروں کو 100 اونٹ دے دیے، بکریاں دے دیا، اور حکمت اور مصلحت یہ تھی کہ یہ جو نئے نئے مسلمان ہیں ان کو مضبوط کیا جائے، تالیف قلب پیش نظر تھی۔ اور جو انصار اور مہاجرین ہیں وہ مضبوط ہیں، وہ دنیا کی چیزوں کے محتاج نہیں ہیں، ان کا ایمان قابل بھروسہ ہے۔ اس حکمت اور اس مصلحت کے تحت آپ نے تالیف قلب کا طریقہ اختیار کیا، لیکن انصار کے کچھ نوجوانوں نے اس پہ تبصرہ کیا، اور تبصرہ یہ کیا کہ قربانی تو ہم لوگوں نے دی اور نئے لوگوں کو دل کھول کے دیا جا رہا ہے، ہمیں محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ انصار کے اندر اس طرح کے احساسات ہیں، اور ان کے تبصرے آپ تک پہنچے، تو آپ نے ان کے سردار حضرت سعد سے کہا کہ انصار کو اکٹھا کرو۔ ایک جگہ آپ نے سب کو اکٹھا کروایا، اور جب سب لوگ اکٹھا ہو گئے تو آپ نے وہاں ایک تاریخی خطبہ دیا، اور سیرت میں اس خطبے کی بڑی اہمیت ہے۔ ایسے موقع پر، ایسے نازک موقع پر، جبکہ مخلص لوگوں کے اندر کچھ بے اطمینانی پیدا ہو جائے، کچھ غلط فہمی پیدا ہو جائے، تو صورتحال کو کس طرح سے سنبھالا جائے اور کس طرح سے ان کو مطمئن کیا جائے، اس کی بہترین مثال وہ خطبہ ہے، انتہائی فصیح، انتہائی بلیغ اور انتہائی مؤثر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا، یا معاشر الانصار مقالۃ بلغتنی عنکم، تمہاری جانب سے ایک بات مجھ تک پہنچی ہے، تمہارا ایک تبصرہ مجھ تک پہنچا ہے، وجدۃ وجدتموہا فی انفسکم، تم نے میرے سلسلے میں ایک تاثر قائم کیا ہے، کچھ شکایت ہے، لوگوں کے دلوں میں کچھ شکایت پیدا ہوئی۔ پھر آپ نے کہا، الم آتکم ذلالا فہداکم اللہ بی، انصار کے لوگوں یہ بتاؤ کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس اس حال میں آیا کہ تم گمراہ تھے، میرے ذریعے سے تم کو ہدایت ملی، وعالۃ فاغناکم اللہ بی، اور تم تنگ دست تھے، میری برکت سے فارغ البالی حاصل ہوئی، کشادگی ہوئی، وعادان فالف اللہ بین قلوبکم، اور تم ایک دوسرے کے دشمن تھے،
اور میری برکت سے تمہارے درمیان الفت اور محبت پیدا ہو گئی، تم بھائی بھائی ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب حقائق تھے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ قالوا اللہ و رسولہ امن و افضل، انصار نے کہا کہ اللہ اور رسول کے احسانات بہت ہیں، تو ہم شمار نہیں کر سکتے، ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم کو اعتراف ہے۔ ثم قال الا تجیبونی یا معاشر الانصار، اے انصار کے لوگوں میرا جواب نہیں دو گے، میرے سوال کا جواب نہیں دو گے؟ قالوا بماذا نجیبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ سے کیا کہیں؟ للہ ولرسولہ المن والفضل، سب احسان تو اللہ اور رسول ہی کا ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ قال ما واللہ لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، تم اگر چاہو تو کہہ سکتے ہو اور سچ کہو گے اور تمہیں جھٹلایا نہیں جائے گا۔ تم اگر چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو اتیتنا مکذبا فصدقناک، کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے تھے کہ لوگوں نے آپ کو جھٹلا دیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم ایمان لے آئے، ہم نے آپ کو اپنا رہنما تسلیم کیا۔ وَمَخْذُولًا فَنَصَرْنَاكَ، اور اس حال میں آپ آئے تھے کہ بے یارو مددگار تھے، ہم نے آپ کی مدد کی، ہم کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ۔ وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ، اور آپ بے ٹھکانہ ہو گئے تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ فراہم کیا، ہم نے آپ کو پناہ دی۔ وَعَائِلًا فَآسَيْنَاكَ، پریشان حال تھے، ہم نے آپ کی مدد کی، ہم آپ کے دست و بازو بنے۔ تم کہہ سکتے ہو ایسے وقت میں تم نے مدد کی ہے جبکہ دنیا نے جھٹلا دیا تھا۔ اللہ کے رسول مختلف قبائل کے پاس جاتے تھے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انصار کے لوگوں نے آگے بڑھ کر کے آپ کی تصدیق کی، آپ پر ایمان لے آئے، آپ کو ہجرت کی دعوت دی، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور یہ کہا کہ جس طرح سے ہم اپنی اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اس طرح سے آپ کی حفاظت کریں گے، آپ ہمارے پاس تشریف لے چلیے۔ آپ نے وہ سب چیزیں یاد دلائی، تم یہ سب کہہ سکتے ہو، صحیح کہو گے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، تمہارا کارنامہ ہے، یہ تمہاری تاریخ ہے۔ اوجدتم علی یا معاشر الانصار فی انفسکم فی لعات من الدنیا تألفت بہا قوما لیسلموا، اے انصار کے لوگوں کیا میرے سلسلے میں تمہیں بدگمانی ہو گئی ہے؟ دنیا کی اس حقیر چیز کے سلسلے میں جس کے ذریعے سے میں نے کچھ لوگوں کی تالیف قلب کی ہے، ان کے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کو جمانے کے لیے۔ یہ دنیا کی حقیر چیز ہے، یہ معلوم متا ہے، اس کی حیثیت ہے، کیا اس کی وجہ سے میرے خلاف تمہیں بدگمانی ہو گئی، تمہارے دل میں کچھ احساس پیدا ہو گیا ہے؟ وَوَكَّلْتُكُمْ إِلَىٰ إِسْلَامِكُمْ، اور مجھے بھروسہ تھا تمہارے ایمان پر، تمہاری وفاداری پر، میں جانتا تھا کہ تم مال دنیا کے محتاج نہیں ہو، اس کے تم جویا نہیں ہو، وہ تمہاری طلب نہیں ہے، تمہارے ایمان پر، تمہارے اسلام پر مجھے بھروسہ ہے، تو میں نے تم پر بھروسہ کیا، تمہارے ایمان پہ بھروسہ کیا۔ کچھ نئے لوگ تھے، تالیف قلب کے لیے میں نے ان کو دے دیا۔ الا ترضون یا معاشر الانصار، اب آگے جو بات آپ نے کہی ہے اس سے زیادہ مؤثر بات ایسے موقع پر کہی ہی نہیں جا سکتی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا
اور اس موقع پر جو آپ نے انصار کو مخاطب کر کے بات کہی ہے وہ انتہائی تاریخی بات ہے۔ آپ نے کہا اوجدتم یا معشر الانصار فی انفسکم فی لعات من الدنیا تألفت بها قوما لیسلموا ووکلتکم الی اسلامکم الا ترضون یا معشر الانصار ان یذهب الناس بالشاہ والبعیر وترجعون برسول اللہ الی رحالکم۔ کہا کہ اے انصار کے لوگوں، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور بکری لے کے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ؟ کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے ان بکریوں کا اور ان اونٹوں کا۔ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور بکری لے کے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنی قیام گاہوں میں لے کے جاؤ، اپنے وطن میں لے کے جاؤ؟ فوالذی نفس محمد بیدہ لما تنقلبون بہ خیر من الذی ینقلبون بہ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ لوگ جو لے کے جائیں گے اس سے بہتر وہ چیز ہے جو تم لے کے جاؤ۔ یہ تمہارا نصیب ہے، یہ تمہاری قسمت ہے، تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ گے۔ پھر آپ نے کہا وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِّنَ الْأَنصَارِ۔ اگر ہجرت کا مقام اور اس کا مرتبہ نہ ہوتا تو میں بھی انصار میں کا ایک فرد ہوتا۔ اگر ہجرت نہ ہوتی، ہجرت کا مقام اور مرتبہ نہ ہوتا، میں بھی ایک انصاری ہوتا۔ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا وَوَادِيًا وَسَلَكَتِ الْأَنصَارُ شِعْبًا وَوَادِيًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنصَارِ وَوَادِيهَا۔ اور اگر لوگ ایک وادی میں اور ایک راستے میں جائیں اور انصار دوسری وادی اور دوسرے راستے میں جائیں، میں اس وادی میں جاؤں گا جس وادی میں انصار ہوں، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہاری قربانیاں مجھے یاد ہیں، میں تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ الانصار شعار والناس دثار۔ شعار وہ کپڑا ہوتا ہے جو بدن سے متصل ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے اسے دثار کہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ انصار وہ شعار کے مانند ہے اور لوگ دثار کے مانند ہیں۔ تمہارا اور میرا جو تعلق ہے وہ انتہائی قریبی ہے۔ پھر آپ نے دعا کی اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار۔ اے اللہ، انصار پر اپنی رحمتیں اڈیل دے، ان کے بچوں پر اور ان کے بچوں کے بچوں پر اپنی رحمتیں اڈیل دے۔ راوی کہتے ہیں فبکى القوم حتى اخذلوا لحاهم۔ لوگ رونے لگے، ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں، آنسو جاری ہو گئے۔ وقالو، اور انصار نے کہا رضینا برسول اللہ قسما وحظا، کہ ہم اپنے اس نصیب پر خوش ہیں، مطمئن ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے حصے میں اللہ کے رسول ہے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد ایک بات اور کہی آپ نے وَأَنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ۔ آپ نے کہا کہ میرے بعد ایسا ہوگا کہ تم پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر ہماری ملاقات ہو۔ اس طرح کے جو نازک مواقع ہوتے ہیں، جب بڑا جذباتی ماحول ہوتا ہے، تو ایسے مواقع پر لوگوں کو مطمئن کرنا، ان کے شبہات کو دور کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے۔ ایسا موقع جب مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی ہے، انصار کی قربانیاں ہیں،
اور ایسے موقع پر آپ نے حکمت عملی کے تحت نئے مسلمانوں کو کچھ زیادہ دیا، اس سے غلط فہمی پیدا ہوئی، تو آپ نے ان کو اکٹھا کر کے جو تقریر کی، جو خطبہ دیا، جو بات سمجھائی، اتنی مؤثر تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اور ان کے بزرگوں نے کوئی بات نہیں کہی تھی، بڑے لوگوں نے کوئی بات نہیں کہی تھی، یہ بات بھی جو آئی تھی کچھ نوجوانوں کی طرف سے آئی تھی، لیکن آپ نے مطمئن کیا، سب کو اعتماد میں لیا۔ تو تالیف قلب بھی اسلام کی ایک بڑی اہم تعلیم۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مصرف مؤلفۃ القلوب کا بھی رکھا گیا ہے، تالیف قلب کا بھی رکھا گیا ہے، اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، راغب کرنے کے لیے، جمانے کے لیے زکوٰۃ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ نازک لمحات میں بھی ہمیں اپنے جذبات پر قابو حاصل کرنے کی توفیق دے، اور مسائل کو صحیح تناظر میں سمجھنے کی توفیق دے، اور جو چیز امت کے لیے بہتر ہو اس کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔